السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں آپ سب کا دینی بھائی عمران احمد سلفی۔ طہارت کے احکام و مسائل کے اس کورس میں ہم نے آپ سے یہ وعدہ کیا تھا کہ وضو کی عملی تطبیق یا کہہ لیجئے وضو کا پریکٹیکل طریقہ جو ہے ہم آپ کو بتلائیں گے۔ انشاءاللہ ہم اسی کے لیے جمع ہوئے ہیں یہاں پر۔ اور وضو کے تعلق سے سب سے پہلے ایک بنیادی چیز آپ یاد رکھ لیں کہ اس میں نیت شرط ہے، کیونکہ ہم جتنے بھی اعمال کرتے ہیں تمام اعمال کے لیے کیا ہے؟ نیت شرط ہے۔ انما الاعمال بالنیات، تمام عملوں کا دار و مدار بندے کے نیت پر ہے۔ ناظرین، نیت کے لیے زبان سے کہنا یہ ضروری نہیں ہے کہ میں یہ وضو نماز کے لیے کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں، یا قرآن کی تلاوت کے لیے کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں، یا پاکی یا عام صفائی کے لیے کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں۔ دل میں آپ نے ارادہ کر لیا، یہ آپ کے لیے کافی ہے، سب سے پہلی چیز۔ تو آئیے اب ہم آپ کے سامنے جو ہے وضو کا عملی نمونہ جو ہے کہہ لیجئے یا پریکٹیکل طریقہ جو ہے وہ آپ کو ہم بتائیں۔ لہذا سب سے پہلے یاد رکھیں کہ وضو کی ابتدا کرنے سے پہلے ہم نے کیا ہے؟ بسم اللہ پڑھنا ہے۔ بسم اللہ پڑھنا ہے، یہ مستحب ہے۔ اب اگر کوئی بسم اللہ پڑھنا بھول جائے تو وہ درمیان میں پڑھ لے، انشاءاللہ وہ اس کے لیے کافی ہے۔ اور وضو کی ابتدا جو ہے وہ ہم کیا ہے؟ دائیں طرف سے کرتے ہیں۔ کدھر سے؟ رائٹ سائڈ سے، جسے ہم اپنے حیدرآباد میں کہتے ہیں سیدھے طرف سے، دائیں طرف سے کرتے ہیں۔ جی دیکھیے، یہ ہم نے اب وضو میں ایک چیز کا خیال کرنا ہے کہ پانی کے استعمال میں کم سے کم پانی خرچ کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت کم پانی میں وضو کر لیا کرتے تھے، ٹھیک ہے؟ لہٰذا اسی مناسبت سے دیکھیں ہماری مسجد، یہ مسجد عباد الرحمن ہے ہماری، اس میں یہ نلس لگے ہوئے، ذرا نلس قریب سے بتائیں، جو آپ استعمال کیجئے، پانی گرا بند، آپ نے چھوڑا بند، پانی کے کم استعمال کے لیے۔ اور ہم یہاں ایک کھلے نل پر وضو کریں گے آپ کو بتانے کے لیے۔ بارک اللہ فیکم۔ بسم اللہ، سب سے پہلے ہم کیا کہیں گے؟ بسم اللہ۔ وہ بھی بلند آواز سے کہنے کی ضرورت نہیں، آپ دبے ہوئے ہلکے آواز میں کہہ لیجئے، کافی ہے۔ علی بھائی ہلکی آواز میں کہہ لیجئے، آپ کے لیے کافی۔ چلے، ہم نے نل کھولا، اب ہم نے کہا بسم اللہ۔ اب ہم نے دائیں طرف سے، یہ ہم نے دائیں ہاتھ سے پانی لیا اور اس طرح سے کتنی مرتبہ؟ اپنے ہاتھوں کو 3 مرتبہ دھلنا ہے، 3 مرتبہ۔ اب ہم نے 1 مرتبہ دھل لیا، اب یہ 2 مرتبہ۔ اب اس میں انگلی کو ایسے خلال کرنا ہے، دیکھیے انگلی کو کیا ہے؟ خلال کرنے کا حکم دیا گیا ہے، انگلی کو خلال کرنا ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ کہنیوں تک جو ہے آپ نے اپنے ہاتھوں کو 3 مرتبہ دھلنا ہے۔ چلیے، کلائیوں تک، میں نے کہا کہنیوں تک نہیں، کلائیوں تک جو ہے اپنے ہاتھوں کو 3 مرتبہ دھلنا ہے۔ اب آپ نے دھل لیا، اب سب سے پہلا کام جو ہے وہ منہ میں اور ناک میں پانی چڑھانا، جسے کلی کرنا اور ناک میں پانی چڑھانا کہتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ آپ 1 چلو پانی لیتے اور آدھا منہ میں ڈالتے اور آدھے کو کیا ہے؟ ناک میں چڑھاتے تھے۔ اور یہ عمل کتنی مرتبہ؟ 3 مرتبہ۔ اور اس کی دلیل کیا ہے؟ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ حدیث ہے۔ چلیں بسم اللہ۔ اب جو ہے ہم نے ہتھیلی تک دھل لیا، اب ہم ناک اور منہ میں ایسے پانی چڑھائیں گے۔ یہ ہم نے کلی کر لیا، ناک میں پانی چڑھا لیا۔ اب چہرے کو دھلنا ہے۔ چہرے کا اطلاق دیکھیں، یہاں سے لے کے یہاں تک، اور ان دونوں کن پٹیوں تک ہوتا ہے، یہ یہاں تک، چہرہ یہاں سے یہاں اور یہاں سے یہاں۔ چہرے کو دھلنے میں ایک چیز کا خیال کرنا ہے کہ ہمیں داڑھی جو اللہ نے یہ نعمت دی ہے، جو اللہ نے یہ خوبصورتی کی علامت دی ہے، اس میں خلال بھی کرنا ہے، اس میں خلال کرنا ہے۔ چلیے، اب ہم 3 مرتبہ چہرے کو دھلیں گے۔ یہ پانی لیا ہم نے، یہ 1 مرتبہ ہم نے دھلا، اچھی طرح سے مل لیجیے۔ دوسری مرتبہ دھلا، ٹھیک ہے؟ دوسری مرتبہ دھلنے کے بعد جو ہے آپ اس طرح سے داڑھی میں خلال کر لیجیے، داڑھی کے بالوں تک پانی پہنچائیے پورا۔ پھر آپ تیسری مرتبہ اس طرح سے دھل لیجیے۔ اب دیکھیں، چہرہ یہاں سے یہاں اور یہاں سے یہاں تک بھیگ گیا۔ اب دونوں ہاتھوں کو 3 مرتبہ، دایاں ہاتھ یہ کہنی کے اوپر بازو تک، ٹھیک ہے؟ پھر بایاں ہاتھ، تو دائیں ہاتھ کو ہم 3 مرتبہ اس طرح سے پانی لے کے دھل لیتے ہیں۔ 1 مرتبہ یہ ہوا، پھر ہم نے دوسری مرتبہ پانی لیا، پھر تیسری مرتبہ ہم نے پانی لیا، ٹھیک ہے؟ پھر اب بائیں ہاتھ کو اس طرح سے اچھے سے مل کے دھل لیا ہم نے، اچھی طرح سے ہم نے دھل لیا، جی ٹھیک ہے؟ اب جو ہے
دایاں ہاتھ اور بائیں ہاتھ ہم نے دھل لیا. بعض بھائی ہمارے کیا کرتے ہیں، ہاتھوں کو دھلنے کے بعد بھی اس طرح سے نل کھولا اور 3 مرتبہ ایسے پانی گراتے، 3 اس پہ 3 اس پہ، وہ سنت کے خلاف ہے. اور بعض بھائی کیا کرتے ہیں، چہرے کو دھلا تو الگ دعا، ہاتھ کو دھلا تو الگ دعا. یہ سنت سے ثابت نہیں ہے، یہ سنت کے خلاف ہے. اب ہم نے سر کا مسح کرنا ہے. اب ہم نے ہاتھ بھگو لیے. سر کا مسح جو ہے مقدم راس سے لے کر کے یہاں تک، یعنی ابتدا سے یہاں تک، ایسے دیکھیے آپ ایسے ہاتھوں کو پکڑیے اور ایسے لے کر کے جائیے یہاں تک، ایسے لے کے گئے، پھر واپس ایسے ہی آپ کو لے کر کے آنا ہے. ٹھیک ہے نا. اب انہی انگلیوں سے، نیا پانی نہیں لینا ہے، کان کا مسح کرنا ہے. کان میں ایسے دونوں کانوں میں انگلیوں کو ایسے ڈالیں گے، ایسے گھمانے کے بعد جو ہے یہ کان کے پچھلے حصے میں انگوٹھے کو لے کر کے آئیں گے. جی اس طرح سے، اس سے ہم نے صفائی کی اور پھر یہ ایسے لیا، دائیں اور بائیں دونوں کان میں. یہ ہو گیا. اب ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ اب آخری چیز جو ہے وہ پیر کا دھلنا ہے. اب بائیں پیر سے دایاں پیر اور بایاں پیر دونوں دھلیں گے، اور پیر کے دھلنے میں انگلیوں میں خلال کریں گے 3 مرتبہ. جی ہاں دیکھیے، یہ نل ہم نے کھولا اس طرح سے، یہ ہم نے پانی دیا، یہ ہمارا 1 مرتبہ ہوا، یہ ہمارا 2 مرتبہ ہو گیا. نل بند کیا ہم نے، اس طرح سے جو ہے انگلیوں سے خلال کرنے تاکہ مکمل صفائی ہو جائے. پھر یہ ہم نے تیسری مرتبہ دھل لیا. چلے اب بائیں پیر کو ایسے ہی دھلیں گے. یہ ہمارا 1 مرتبہ ہوا، یہ ہم نے 2 مرتبہ دھلا. اب انگلیوں سے خلال کر لیں اس طرح سے. جی ٹھیک ہے، اچھی طرح سے. اور اس کے بعد جو ہے یہ ہم نے تیسری مرتبہ دھل لیا. وضو کرنے کے بعد ایک چیز اور بھی سنت سے ثابت ہے، وہ یہ ہے کہ اب اپنے ہاتھوں کو بھگو لیجئے اور اپنے شرمگاہ پہ ایسے چھینٹے مار لیجئے، کیونکہ اس سے وسوسے دور ہوتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ وسوسوں کے دور کرنے کا طریقہ ہے. جی ہاں ناظرین، تو یہ وضو کا مکمل طریقہ ہے جو ہم نے آپ کو بتایا، جو کہ کتاب و سنت سے صحیح سند سے ثابت ہے. یہاں ایک چیز خیال رکھیے، بعض بھائی جو ہیں سر کا مسح کرنے کے بعد گردن کا مسح کرتے ہیں، وہ صحیح احادیث سے ثابت نہیں ہے. جو روایتیں اس تعلق سے ثابت ہیں وہ روایتیں سند کے اعتبار سے کمزور ہیں، ضعیف ہیں، لہذا اس پر عمل نہ کیا جائے. گردن کا مسح یہ وضو کے حصے میں نہیں ہے. اب ہم نے وضو کر لیا، اب ہماری ذمہ داری ہے وضو کی دعا پڑھیں. بعض لوگ وضو کرنے کے بعد آسمان کی طرف اس طرح انگلی اٹھا کے پڑھتے ہیں، یہ سنت سے ثابت نہیں ہے. آپ سیدھے الفاظ میں پڑھ لیجئے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں. اور اس کے علاوہ جو دعائیں ثابت ہیں وہ دعا پڑھیں. تو ناظرین، ہم کہہ رہے تھے کہ آپ وضو کا طریقہ جو ہے الحمدللہ یہ مکمل ہوا. ہم دعا کرتے ہیں اللہ سے کہ اللہ تعالی ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات کو ایسی سیکھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور ایسے ہی اللہ رب العالمین وے آف سلفیہ کے ٹیم کو اس طرح کے کورسز منعقد کرنے کی توفیق دے جس سے لوگوں کا فائدہ ہو رہا ہے، لوگ سیکھ رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں. اور اللہ رب العالمین ان کی اور ان کی تمام ٹیم کی خدمات کو قبول فرمائے. جزاکم اللہ.